آتے ہیں اگلی پوائنٹ کی طرف۔ یہ میرے صاحب کی پہلی حدیث ہے جس کے اندر میرے صاحب نے اب جو ہے نا تعریف کر دی قرآن کی، حدیث شریف کے اندر میرے صاحب نے تعریف کی۔ یہ صحیح حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی 11795۔ تو تم مسلمانوں سے، اور یہ جو کہا نا جی، یہ سارا میرے صاحب نے جھوٹ باندھا ہے جو ہے نا مولا علی کے اوپر بھی، اللہ کے رسول کے اوپر بھی، اور حدیث رسول کے اوپر بھی۔ دوسرا جھوٹ جس کے اوپر میرا 30 منٹ کا کلپ آ چکا ہے، تمام لوگ میرے چینل پہ جائیں، حقیقی گدھا کون ہے، یعنی حقیقی گدھا کون؟ حضرت امیر معاویہ کی طرف گدھے کی نسبت کی گئی، وہ اصل گدھا مرزا انجینئر ہے۔ میں نے اس پہ کلپ اپلوڈ کیا ہے۔ تحوی کی صحیح بخاری میں روایت ہے، امام بخاری چیپٹر لائے امیر معاویہ کے فضائل میں، اور اس میں حدیث لائے کہ ابن عباس سے کسی نے شکایت کی کہ امیر معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں۔ ابن عباس نے کہا کہ وہ تو فقیہ ہیں۔ اس بنیاد پہ بڑے بڑے ائمہ نے فتویٰ دیا کہ وہ جو ہے یہ ان کی فضیلت پہ قول ہے۔ ابن حجر نے بھی یہی کہا، وہ جو پورا قول دکھاتے ہیں نا، ابن حجر کا پورا قول نہیں دکھاتے، وہ میں انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا پھر، یا فضیلت معاویہ کے اوپر میرا کلپ ہے وہ دیکھ لیں آپ۔ تو اس روایت کا توڑ نکالنے کے لیے تحوی سے ایک روایت اٹھائی، بخاری کی روایت کا توڑ نکالنے کے لیے کہتے ہیں اسی جو ہے نا، یہ جو 100 کوشچن ہے سنی شیعہ کا جو کوشچن ہے، یہ اس کے اندر وہ کہتے ہیں میرے صاحب کہ میں اپنی بات نہیں کروں گا، میں سلف کا فہم استعمال کروں گا اور سلف کا فہم بتاؤں گا۔ اب سلف کا فہم کیا ہوتا ہے؟ ان کے ہاں جو اسلاف ہیں، بخاری، مسلم، تابعین کو بھی وہ خیر مانتے تو نہیں ہیں، صحابہ کو بھی وہ غلطیاں نکالتے ہیں، بہرحال جو بھی جس کو بھی وہ سلف کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں سلف کا فہم پیش کروں گا۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ مرزا کے سلف ہیں کون؟ مرزا کے اسلاف صحابہ کرام تو ہے نہیں، کیونکہ صحابہ کرام کی غلطیاں وہ گنواتے ہیں۔ تو مرزا کے اسلاف تابعین بھی نہیں ہے، کیونکہ تابعین کے اوپر سب سے گمراہ ترین لوگ گزرے ہیں، میرے صاحب نے کہا ہے، اور امام ابن سیرین پر لعنت کی ہے۔ تبع تابعین تو خیر ان کے اوپر تو بات ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو محدثین میں امام بخاری کے اوپر تھوڑا اتفاق کرتے ہیں، یا امام ترمذی، امام مسلم کو وہ کہتے ہیں، تو یہی لوگ ان کے اسلاف ہو سکتے ہیں۔ امام مسلم، بخاری، ابن ماجہ، ابن داؤد، یہ لوگ ہی میرے خیال میں اسلاف ہیں، یا البانی، زبیر احمد ضعیفی اسلاف میں آ جاتے ہیں میرے صاحب کے آباء و اجداد میں۔ تو میرے صاحب نے کہا کہ میں اپنے اسلاف کا فہم پیش کروں گا، یہی جو 100 کویشچن ہے سنی شیعہ والے، ان کے شروع میں ہی کہا۔ اب دیکھتے ہیں میرے صاحب نے اسلاف کا جو فہم بتایا وہ کس سلف سے نکلا ہے، وہ جی دیکھیں۔ ہمارے والی جو ایک بخاری کی جو روایت ہے کہ امیر معاویہ فقیہ ہیں، اس کا جو فہم نکالا وہ یہ نکالا کہ جیسا کہ ہمارے علاقے میں کوئی طاقتور بادشاہ ہو نا، تو طاقتور بادشاہ جب ظلم کرے تو اس کے خلاف کوئی بات کرے تو ہم کہہ دیتے ہیں یار اس کے بارے میں بات نہ کر، وہ اچھا آدمی ہے، سیاڑا بندہ ہے۔ تو یہ ایسی مثال وڈیروں کی لے کر کے، وڈیروں کی مثال کے اوپر میرے صاحب نے صحیح بخاری کی روایت کا مفہوم اور فہم جو ہے متعین کیا ہے۔ اوہ میرے خدایا، اوہ میرے خدایا، یہ سلف کا فہم ہے۔ امام بخاری میں حدیث آتی ہے نا کہ عبداللہ بن عباس کو کسی نے آ کے شکایت کی کہ حضرت معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں، تو ابن عباس نے کہا ان کو چھوڑ دو، وہ فقیہ ہیں، صحابی ہیں۔ یہ حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں 3766۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں ابن عباس نے کتنی تعریف کی ہے، فقیہ ہے، صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے وہ تو ابو القاسم کی سنت ہے۔ یہاں بھی ان کو چاہیے تھا نا، وہ کہتے ہیں کہ تیری ماں تجھے روئے، یہ حضرت معاویہ جو کچھ کر رہے ہیں تو سنت ہے، چھڑا ایک وتر پڑھنا، ٹھیک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص مزاج تھا، وہ اس طریقے سے نہیں کہا کرتے تھے۔ اب بخاری میں اگر یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا ان کو چھوڑ دو، وہ فقیہ ہے، صحابی ہیں، مراد یہ ہے جس طرح ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں، کوئی بندہ کسی یعنی سمجھدار آدمی کی شکایت لگائے نا، اور وہ بندہ ایسا ہو کہ جس کو غلطی ہائی لائٹ کرنے سے یہ خطرہ ہو کہ وہ کوئی آگے سے مس بیہیو کرے گا یا کوئی مسئلہ ہوگا، فتنے کا ڈر ہوگا، تو بندہ کہتا ہے یار اور چھاڑ دے یار، سیاڑا بیاڑا بندہ ہے، انہوں نہیں پتا اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ اور اس کے ثبوت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہی روایت جب طحاوی شریف کے اندر آئی ہے، طحاوی شریف حنفیوں کی بیسک کتاب ہے، اصل میں وہ حدیث کی کتاب ہے، شرح معانی الآثار، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے فضل سے سر اردو میں آ چکی ہے، ہم جے پی جی اٹیچ کریں گے۔ اس میں امام طحاوی نے یہی روایت لی ہے، ایک وتر، چونکہ حنفی ایک وتر کے قائل۔ امام اعظم حنیفہ کی تقلید کرو گے، اس کو ان کا فہم لوگے تو یہ کیا ہے؟ بابوں کا فہم ہے۔ ابن حجر امام حیثمی نے اسی کی فتویٰ دیا ہے کہ امام معاویہ کی فضیلت ہے کہ وہ فقیہ ہیں، امت کے فقیہ ہیں۔ تو علماء نے اسی آیت جو بخاری کے اندر ہے، اور امام بخاری خود چیپٹر قائم کر رہے ہیں فضائل معاویہ میں،
تو امام بخاری کا چیپٹر قائم کرنا اس کی دلیل ہے کہ امام بخاری ان کو فضیلت کے لائق سمجھتے ہیں تو وہ چیپٹر قائم کر رہے ہیں کتاب المناقب میں، باب ذکر معاویہ، باب ذکر ابن عباس وغیرہ وغیرہ. تو امام بخاری چیپٹر قائم کر کے پھر چیپٹر کی عنوان کی دلیل پر آیت جو ہے نا بالکل فٹ حدیث بھی لا رہے ہیں. اس حدیث کا سمپل سا سادہ سا ایک عام سے بندے کو آپ مفہوم پڑھائیں تو سمجھ آتا ہے. مفہوم یہ ہے کہ امیر معاویہ خود ایک مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، انہوں نے جو فتویٰ لیا ہے وہ ٹھیک ہوگا ایک وتر پڑھنے والا، کیونکہ ایک وتر پڑھنا حضور کی سنت ہے. صحیح بخاری میں روایت ہے کتاب الدعوا میں، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ایک وتر پڑھتے تھے. صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جو ہے نا حضور ایک وتر پڑھتے تھے. سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر روایت ہے کہ عثمان غنی ایک پڑھتے تھے، حضور بھی ایک پڑھتے تھے. جو ہے نا صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن شیبہ کے اندر پورا چیپٹر ہے ایک وتر پڑھنے والوں کا. تو مصنف ابن شیبہ کے اندر بھی ایک چیپٹر ہے پورا وتر پڑھنے والوں کا. تو اس کے اندر ہے کہ ابو بکر صدیق ایک وتر پڑھتے تھے، عمر فاروق پڑھتے تھے، عبداللہ ابن عمر ایک وتر پڑھتے تھے، اللہ کے رسول ایک وتر پڑھتے تھے. ساری روایتیں ہیں عائشہ کی. تو وہ جمہور صحابہ اکرام اور تابعین جو ایک وتر پڑھتے تھے اللہ کے رسول خود. اور صحیح سند کے ساتھ 24 نمبر ہے صحیح ابن ابان کے اندر، موطا امام مالک کے اندر بھی ہے، اور مسند الصحیحین کے اندر بھی ہے. سند صحیح کے ساتھ میرا پورا لیکچر آ چکا ہے، آپ سنیں. 2 لیکچر آ چکے ہیں، ایک وتر کے اوپر بھی آ گیا اور اس حدیث حمار کے اوپر بھی آ چکا ہے. آج صرف میں ٹچ کروں گا. تو تمام حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول ایک پڑھتے تھے وتر. اور بعض جگہ پہ مولا علی فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک پڑھتے تھے اور میں بھی ایک پڑھتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے. تو مولا علی بھی ایک پڑھتے تھے ایک وتر. اور بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم کوئی 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھ لے، کوئی 5 پڑھنا چاہے 5 پڑھ لے، کوئی 9 پڑھنا چاہے 9 پڑھ لے. ساری سنت ہے، ایک پڑھنا بھی سنت ہے، 9 پڑھنا بھی سنت ہے ساری. تو امیر معاویہ جو پڑھتے تھے وہ بھی اللہ کے رسول کی سنت، اور یہی قول ابن عباس کا صحیح بخاری میں. اب اس کا رد کہاں سے ملا؟ موتا جو ہے نا 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 400 کتب کے بعد درجے والی کتاب جو کہ حدیثی کتاب ہے طحاوی شریف، شرح مانی الاثار طحاوی، اس کے اندر جو روایت ہے ادھر سے مرزا صاحب نے کیا کیا، اپنا فارم لے لیا. جی یا مرزا صاحب، سبحان اللہ مرزا صاحب. اب اس کے اندر کے لفظ کیا ہیں وہ دیکھیں آپ. 2 روایتیں اوپر نیچے ہیں. اوپر ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عباس سے کسی نے کہا کہ میری معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں. تو ابن عباس نے کہا کہ اس گدے کو کس نے بتا دیا؟ اس میں عبد الوہاب بن عطا نام کا ایک راوی ہے جو کہ منکر الحدیث ہے. تو اس حدیث کا منتن بھی منکر ہے اور اس جو حدیث کا سند ہے وہ بھی ضعیف ہے. اب ایک سند صحیح والی روایت کے مقابلے میں منکر روایت لا کے میرے صاحب کہتے ہیں کہ تاوی نے اس کو صحیح کہا ہے، اور جو تاوی کی روایت کو ضعیف کرنے کی کوشش کرے گا تاوی مر جائے گا. بھائی پہلی بات ہے ضعیف روایت کو لکھ دے تو وہ مر جاتا ہے، یہ تو ڈھونگ ہے نا، ڈھونگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کوئی ضعیف روایت نقل کر دے تو اس سے وہ مر نہیں جاتا، بلکہ محدثین امام مسلم لے کے آئے ہیں ضعیف روایتیں، الادب المفرد کے اندر امام بخاری ضعیف روایتیں لے کے آئے ہیں، تو کیا وہ مر جائیں گے؟ ضعیف روایت علماء لکھتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. پھر وہ ضعیف روایت ہے اس کی تو استدلال نہیں ہو سکتا. اس سے اگلی روایت میں ہے کہ جو امام طحاوی جب یہ روایت لاتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا کہ وہ گدھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس گدھے کو کس نے بتا دیا؟ تو اس سے اگلی جو روایت ہے اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ فذکروا باسناد بمثلی اسنادہ بمثلی الا انه لم یاکل للحمار. کہ یہ جو ہے ایک اور روایت میں ہے کہ جس میں یہ صاف واضح ہے کہ یہ ہمار کے لفظ نہیں ہے، یہ ہمار کے لفظ صرف اسی روایت میں ہے جس کا عبد الوہاب بن عطا راوی ہے، مرکزی راوی ہے. پھر آگے لکھا کہ بعض جگہ پہ ابن عباس سے قول ہے کہ وہ اصحاب المعاویہ، ٹھیک ہے، اور بعض نے پھر ان نے کہا کہ یہ تقیہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو اصل بات تھی وہ کیا تھی کہ اللہ کے رسول خود ایک پڑھتے ہیں، میں نے پچھلی ایپیسوڈ کے اندر آپ کو بتا دیا. تو دوسری بات یہ تھی کہ امام طحاوی کی اس روایت منکر ہے اور صحیح بخاری کی روایت کا رد اس سے نہیں ہو سکتا. اور پھر یہاں یہ جو روایت ہے نا، اس روایت کے راوی کون ہے کہ ان قریب ان ابن عباس،
کہ جو امیر معاویہ والی روایت ہے کہ وہ اس حمار کو گدے کو کس نے بتا دیا؟ ابن عباس غلام قریب ان سے روایت کرتا ہے. اب یہی قریب جب اسی سند کے ساتھ ابن عباس کی روایت ہے جو ہے سنن ابن ابی شیبہ کے اندر، تو وہاں پر کسی نے شکایت کی ہے عباس امیر معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں، تو عباس نے کہا یہ تو سنت پہ عمل ہے، اللہ کے رسول بھی ایک پڑھتے تھے، امیر معاویہ سنت پہ عمل کرتے ہیں. بخاری میں ہے وہ فقیہ ہیں. اور الخصائص الکبریٰ بہقی کے اندر ہے، کسی نے شکایت کی کہ امیر معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں، تو کہا کہ امیر معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں تو وہ سنت پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کے رسول بھی ایک پڑھتے تھے، اور ہم میں امیر معاویہ کے مقابلے کا کوئی عالم نہیں ہے. سند صحیح امام بہقی سنن الکبریٰ. اب معلوم ہوا کہ میرے صاحب نے اپنے مطلب کی بات کو جو بخاری میں ان کا موقف باطل کر رہی تھی حدیث، اس کو توڑ کرنے کے لیے تحاوی کی روایت کا سہارا لیا، جو کہ منکر روایت ہے، پچھلی ایپیسوڈ کے اندر آ چکا ہے، مکمل گفتگو آپ سن سکتے ہیں چینل پر. اور میرے سامنے قرآن و حدیث کے نام پر جھوٹ بولا کہ حدیث صحیح ہے، تحاوی نے اس کو صحیح کہا ہے، کسی نے بھی صحیح نہیں کہا. پوری امت میں نے چیلنج کر دیا ہے، وہ کہ سن لیں. اور یہ حضور کی سنت ہے چھڑا ایک وتر پڑھنا ہے جی، چھڑا ایک وتر پڑھنا اللہ کے رسول سنت ہے. عثمان غنی پڑھتے تھے، سارے پڑھتے تھے، وہ میری کلپ آ چکا ہے. لہٰذا میرے صاحب نے اپنے وہ امیر معاویہ کی فضیلت کو توڑنے کے لیے، توڑ نکالنے کے لیے، اور بخاری کی روایت کا رد نکالنے کے لیے اپنے فہم کے اوپر، من گھڑت فہم کے اوپر ایک فہم بنایا، اور اس کے دلائل کے اوپر ایک منکر متن روایت اٹھا کر کے پیش کر دی. مزید وضاحت کے لیے اسی موضوع پر جو ہمارا لیکچر ہے وہ آپ سن لیں. الحمدللہ پہنگے نہیں مارتا علمی دلائل کی روشنی میں. ایک تو یہ ہو گیا. اب آتے ہیں اگلی حدیث کی طرف.